السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اور وہی بات کہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور تیاری کر رہے ہوں گے اور آپ کی تیاری اچھی جا رہی ہوگی، یہ ساری امیدیں۔ اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لینگویج ٹیچنگ میتھڈ کا دوسرا طریقہ کار، اور اس طریقہ کار کا نام ہے ڈائریکٹ میتھڈ، براہ راست طریقہ کار، ڈائریکٹ میتھڈ آف ٹیچنگ فورن لینگویج۔ کسی فورن لینگویج کو پڑھانے کا، کسی فورن لینگویج کو سکھانے کا ڈائریکٹ میتھڈ، براہ راست طریقہ کار، ڈائریکٹ میتھڈ۔ تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے۔ تو what is ڈائریکٹ میتھڈ؟ براہ راست طریقہ کار، ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہے؟ بھائی دیکھیں، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اردو زبان یا اپنی مادری زبان کیسے سیکھی۔ جیسے ہم آزاد کشمیر میں رہنے والوں کی جو مادری زبان ہے وہ پہاڑی ہے، جس کو ہم عام لفظوں میں پہاڑی زبان کہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی مادری زبان کیسے سیکھی؟ یا اردو ہے، اردو بھی ہماری مادری زبان ہے کیونکہ ہم یہ بچپن سے ہی بول اور سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی مادری زبان کیسے سیکھی؟ کیا ہم نے مادری زبان سیکھنے کے لیے گرامر کے کوئی رولز پڑھے تھے؟ بتائیں۔ کیا ہم نے اپنی مادری زبان سیکھنے کے لیے کوئی بڑے بڑے رائٹرز کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا تھا؟ نہیں بھائی، ہم نے مادری زبان کو براہ راست سیکھا، براہ راست سیکھا، براہ راست، جی ہاں، ڈائریکٹ سیکھا۔ اب دیکھیں ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہے۔ ڈائریکٹ میتھڈ لینگویج کو پڑھانے کا، لینگویج کو سکھانے کا ایک ایسا طریقہ ہے جو قدرتی اپروچ پر بنیاد رکھتا ہے۔ قدرتی اپروچ پر بنیاد، قدرتی طریقہ کیا ہے؟ زبان سکھانے کا قدرتی طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ وہ کچھ بول نہیں سکتا، اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بچہ زبان سیکھتا ہے۔ کیسے سیکھتا ہے؟ بھائی بڑوں سے سیکھتا ہے، بڑوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ کے سیکھتا ہے۔ بڑے اسے بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ آپ کے بابا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آپ کی ماما ہے۔ یہ آپ کی پھپھو ہیں، یہ آپ کے چاچو ہیں، یہ آپ کے تایا ہیں، یہ آپ کے خالو ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ فین ہے، یہ بلب ہے۔ بلب دکھایا جاتا ہے اور اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ فین کی طرف اشارہ کر کے فین بتایا جاتا ہے۔ تو مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر بچے کو اشارہ کر کے بنیادی الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ جو طریقہ کار ہے ڈائریکٹ میتھڈ، ڈائریکٹ میتھڈ یہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بچپن میں آپ نے مادری زبان سیکھی اور آپ کے بچوں نے بھی اسی طریقے کے ذریعے مادری زبان سیکھی۔ تو یہ طریقہ آپ کسی دوسری زبان کو سیکھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی فورن لینگویج کو پڑھانا چاہتے ہیں، جیسے انگلش کو آپ سکھانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی جس طرح آپ نے اپنی مادری زبان سیکھی، آپ نے مدر ٹنگ سیکھی، بالکل اسی طرح آپ کسی بھی فورن لینگویج کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ میتھڈ کا ماننا ہے کہ کسی بھی فورن لینگویج کو سیکھنے کے لیے وہی طریقہ استعمال ہو سکتا ہے جس طریقے کے ذریعے آپ نے اپنی مادری زبان سیکھی۔ اب دیکھیں، آپ نے ایک بچہ اپنی زبان کیسے سیکھتا ہے؟
وداؤٹ دی ہیلپ آف اینی ریٹن رولز. کوئی قوانین، کوئی قواعد. آپ مجھے بتائیں، آپ نے پہاڑی زبان کے قواعد پڑھے ہیں، قوانین پڑھے ہیں؟ اردو گرامر، اس پہاڑی زبان کی گرامر پڑھی ہے؟ پہاڑی زبان کی آپ نے کوئی گرامر، کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی ٹرانسلیشن، کوئی ادبی فن پارہ کبھی پڑھا ہے پہاڑی زبان کو سیکھنے کے لیے؟ نہیں. آپ نے پہاڑی زبان کو براہ راست اپنے بڑوں سے، براہ راست اپنے بڑوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، براہ راست اپنے بڑوں کے ساتھ بات چیت کر کے سیکھی ہے پہاڑی زبان. اسی طرح اردو زبان بھی آپ نے ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے سیکھی ہے. اب آپ جب کلاس میں جاتے ہیں، بڑی کلاسز میں جاتے ہیں، تو وہاں آپ اردو کا قاعدہ پڑھتے ہیں، اردو کی دوسری اور تیسری کتابیں پڑھتے ہیں، اردو کی گرامر پڑھتے ہیں. لیکن ایک بچہ ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے بھی اردو سیکھ لیتا ہے. براہ راست والدین اسے سکھا دیتے ہیں بات چیت کرتے کرتے. جی ہاں. اور اس طریقے میں ٹیچر کرے گا کیا؟ اس طریقے میں وہ اسٹوڈنٹس کو الفاظ سکھائے گا، انہیں ایکچول آبجیکٹ دکھائے گا. مثلا انہیں دکھائے گا کھڑکی، اور کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے بتائے گا کہ یہ ونڈو ہے. پنکھے کی طرف اشارہ کر کے بتائے گا کہ یہ جو پنکھا ہے یہ کیا ہے، اشارہ کر کے بتائے گا کہ یہ ایک فین ہے. تو جو ہے یہ طریقہ بچپن سے آپ مادری زبان سکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کے گھروں میں بھی بچے، آپ انہیں زبان کیسے سکھاتے ہیں؟ اسی طریقے سے نہیں سکھاتے. آپ بچے کو اپنے رشتہ داروں سے متعارف کرواتے ہیں، آپ بچے کو آس پاس ماحول میں پائی جانے والی چیزوں کے نام بتاتے ہیں، اور بچہ آہستہ آہستہ وہ نام لینا شروع کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح ڈائریکٹ میتھڈ میں آپ بچوں کو آس پاس کی چیزوں کا مشاہدہ کروائیں گے، آس پاس کی چیزوں کی طرف اشارہ کر کے ان چیزوں کے نام بتائیں گے، انگریزی زبان میں ان کے نام بتائیں گے. یوں بچے اپنے آس پاس موجود چیزوں کے، ڈیلی لائف میں موجود چیزوں کے نام انگریزی میں جانتے چلے جائیں گے. جی ہاں. اور اس میں چھوٹے چھوٹے پلے بھی ہو سکتے ہیں، ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں. روزانہ کے معاملات ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو انگریزی میں جاننے کے لیے چھوٹے موٹے پلے یعنی ڈرامہ بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی دو بچوں کے درمیان کنورسیشن بھی آپ کروا سکتے ہیں، جس میں وہ ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں. یوں حال چال جب بچے پوچھیں گے تو باقی بچوں کو پتہ چلے گا کہ انگریزی زبان میں حال چال کیسے پوچھا جاتا ہے. تو ڈرامہ، ایکٹیویٹیز، پلے، چھوٹے موٹے ٹیبلو، ان کا سہارا بھی اس میں لیا جاتا ہے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈائریکٹ میتھڈ ہے، ڈائریکٹ میتھڈ کا اصل مقصد کیا ہے. اس کا اصل مقصد ہے کہ بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا آ جائے فارن لینگویج میں. بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ بات چیت کے قابل ہو جائیں، کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں، گفت و شنید کرنے کے قابل ہو جائیں. یعنی انگریزی زبان میں بات چیت کر پائیں، انگریزی زبان میں سوچ پائیں، انگریزی زبان میں لوگوں سے گفتگو، اپنے خیالات کا اظہار. تو دیکھا آپ نے، تو یہ ایک نیچرل طریقہ ہے. ڈائریکٹ میتھڈ ایک نیچرل طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ بچے کو اپنے آس پاس ماحول میں، دائیں بائیں کلاس میں جو چیزیں ہیں ان سے متعارف کرواتے ہیں. کس زبان میں متعارف کرواتے ہیں؟ فارن لینگویج میں. جی ہاں. تو یہ ایک قدرتی طریقہ کار ہے، کسی بھی فارن لینگویج کو سکھانے کا ایک قدرتی
طریقہ کار ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس طریقہ کار میں جو وکابلری ہے اور جو گرامر کے قوانین ہیں وہ پڑھائے یا رٹائے نہیں جاتے، وہ آہستہ آہستہ بچے کو ان سے متعارف کروایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ڈیمونسٹریشن کے ذریعے، مظاہرہ کر کے، یعنی بچے کے سامنے ایک آبجیکٹ کا لہرا کے آپ کہتے ہیں بچوں یہ کیا ہے۔ انگریزی میں آپ بچوں کو کہیں گے، آپ بچوں کے سامنے ایک آبجیکٹ، مطلب بچوں کو آپ ایک کتاب دکھاتے ہیں، کتاب دکھا کے، ٹھیک ہے، تو آپ انہیں کتاب دکھا کے آپ انہیں نام بتائیں گے کہ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، یا کتاب آپ پڑھیں گے اور پڑھنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں یہ بچوں کو بتائیں گے کہ پڑھنے کے عمل کو انگریزی میں ریڈنگ کہتے ہیں، آئی ایم ریڈنگ۔ یا آپ پڑھائیں گے تو پڑھانے کا عمل کر کے بچوں کو دکھائیں گے اور بچوں کو بتائیں گے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں ریڈنگ ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ تو یوں ڈیمانسٹریشن کے ذریعے، پریکٹس کے ذریعے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ میتھڈ کا اصل جو مدعا ہے، اصل مقصد ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ بچے اچھے طریقے سے بات چیت کر سکیں، انگریزی زبان میں کمیونیکیٹ کر سکیں انگریزی زبان میں۔ اس طریقہ کار میں گرامر کے رولز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ گرامر کے رولز جو ہیں وہ شروع میں ہی بچے کو نہیں بتائے جاتے، جب بچہ اچھی خاصی زبان سیکھ چکا ہوتا ہے تب اسے آہستہ آہستہ تجربے سے گرامر کے رولز کا پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں، تو اس کا جیسے آپ نے پچھلا طریقہ کار پڑھا ہے، تو پچھلے طریقہ کار میں کیا تھا مجھے بتائیں۔ پچھلے طریقہ کار میں جو بنیادی مقصد تھا وہ ریڈنگ اور رائٹنگ تھا، یعنی بچے کو فارن لینگویج میں ریڈنگ کرنا اور فارن لینگویج میں رائٹنگ کرنا سکھانا، یہ تھا مقصد پچھلے طریقہ کار کا، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کا۔ اور وہاں بہت زیادہ گرامر پہ غور کیا جاتا ہے اور ٹرانسلیشن پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے۔ اب اس طریقہ کار میں بچے کو گرامر کے رولز نہیں پڑھائے جاتے اور نہ ٹرانسلیشن اس طریقے سے کروائی جاتی ہے، اس طریقے سے۔ یہاں مقصد ہے بچے کو زیادہ سے زیادہ الفاظ سکھانا انگریزی کے، اور وہ بھی کیسے؟ باقاعدہ چیزیں دکھا کے، باقاعدہ کسی عمل کو ڈیمانسٹریٹ کر کے، مظاہرہ کر کے، جیسے آپ مادری زبان بچے کو سکھاتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے، یعنی کسی بچے کو کسی لینگویج میں بولنا سکھانے کے لیے، جی ہاں۔ تو جو یہ طریقہ کار ہے اس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں پارٹنر کے طور پر کام کرتے ہیں، اور دونوں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور ایک بات آپ نے غور سے سننی ہے میری، وہ کیا کہ اس طریقہ کار کا جب آپ استعمال کریں گے تو آپ صرف اور صرف فارن لینگویج استعمال کریں گے۔ انگلش سکھانے کے لیے آپ اردو یا پہاڑی یا دوسری زبان کا سہارا نہیں لیں گے۔ کلاس میں جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے گی، جو بھی بات چیت کی جائے گی، جو بھی پڑھنا پڑھانا ہوگا، جو بھی کنورسیشن ہوگی، جو بھی گفت و شنید ہوگی، وہ انگریزی زبان میں کی جائے گی۔ یہ ہے ڈائریکٹ میتھڈ، یعنی بچے کو ڈائریکٹ اسی زبان سے متعارف کروانا جس کو آپ سکھانا چاہتے ہیں۔
ڈائریکٹ انگریزی سے متعارف کروانا، ڈائریکٹ انگریزی کے الفاظ سے متعارف کروانا، ڈائریکٹ انگریزی کے ایکسپریشن سے متعارف کروانا، اور انگریزی سکھانے کے لیے کسی دوسری زبان کا سہارا نہ لینا۔ جی ہاں، جی بالکل۔ تو بچے کو آپ تصویریں دکھائیں گے، اصلی آبجیکٹس دکھائیں گے، اور پھر آبجیکٹس کے انگریزی میں آپ انہیں نام بتائیں گے۔ مثلا آپ بچے کو سیب دکھاتے ہیں اور سیب دکھا کے آپ کہتے ہیں دس از این ایپل، یہ ایک سیب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح آپ بچوں کو دوسری چیزیں دکھا کے ان کے بارے میں ان کے نام بتاتے ہیں۔ جی ہاں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ڈائریکٹ میتھڈ کی، اور ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہے۔ اب ہم اس کے فیچرز دیکھیں گے۔ جی ہاں، فیچرز آف ڈائریکٹ میتھڈ۔ تو ڈائریکٹ میتھڈ جو ہے یہ اس کے ذریعے آپ کسی بھی لینگویج کو بڑی آسانی سے کسی بھی ٹارگٹ لینگویج کو، کسی بھی فارن لینگویج کو سکھا سکتے ہیں، اور خاص طور پر بات چیت کرنا سکھا سکتے ہیں۔ اس میں رائٹنگ سکھائی جاتی ہے، بالکل رائٹنگ تو سکھائی جاتی ہے، لیکن لکھنا کب سکھایا جاتا ہے؟ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، بولنے کے، اپنی بات سمجھانے کے اور دوسرے کی بات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی بچہ اتنا انگریزی میں ماہر ہو جائے کہ وہ اپنی بات سمجھا سکے، دوسرے کی بات سمجھ سکے، تب جا کے اسے لکھنے کا فن سکھایا جاتا ہے، انگریزی میں لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ شروع میں نہیں، شروع میں بس بولنا، بات چیت کرنا۔ پھر ریڈنگ بھی بڑے احتیاط سے اس میں سلیکٹ کی جاتی ہے، یعنی فوراً شروع میں ہی ریڈنگ نہیں سٹارٹ کر دی جاتی۔ ریڈنگ بھی اس وقت ہوتی ہے جب بچہ انگریزی میں اچھا خاصا اسپیکر بن چکا ہوتا ہے، اچھا خاصا بات چیت کرنے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے۔ مدر ٹنگ از نیور یوزڈ، بھائی اس میں نے کیا کہا؟ بچے کو ڈائریکٹ انگریزی سے متعارف کروانا، انگریزی میں بات چیت کرے گا، انگریزی میں سوچے گا، انگریزی میں بولے گا، انگریزی میں کچھ مانگے گا، انگریزی میں ہی سارا کچھ کرنا۔ نہ مدر ٹنگ یا اپنی کوئی اور زبان استعمال نہیں کرنی، کلاس میں وہ زبان پین ہو جاتی ہے۔ جو نئے الفاظ اور نئے جملے بچے کو آہستہ آہستہ سکھائے جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ آپ بچوں کو تصویر دکھا کے نیا لفظ سکھا سکتے ہیں، کسی شے کی تصویر دکھائیں اور کہیں کہ یہ دس از این ایپل، دس از، جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو آہستہ آہستہ تو بچے جو ہیں وہ ایکچول آبجیکٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جب وہ کسی ایکچول اصلی آبجیکٹ کو دیکھیں گے تو آپ ان کو پھر وہ الفاظ بھی سکھائیں گے کہ اس آبجیکٹ کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ جی ہاں، گرامر کے رولز آر ناٹ ٹاٹ اینڈ ڈرلڈ انٹو دی مائنڈز آف اسٹوڈنٹس، یہ سکھائے نہیں جاتے، بچہ خود تجربے سے وقت کے ساتھ ساتھ بات چیت کر کے، ٹیچر کی بات چیت سن کے، ٹیچر کے تجربے سے سیکھتا ہے۔ یعنی باقاعدہ گرامر رولز بچے کو رٹائے پڑھائے اور پریکٹس نہیں کروائے جاتے، بچہ ٹیچر سے بات چیت کرتے ہوئے پریکٹیکلی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ مثلا ٹیچر
ایک سیب کی تصویر دکھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دس از این ایپل، ٹھیک ہے، اور وہ اگر 2 سیبوں کی تصویر دکھائے گا تو پھر آپ کو پتا ہے گرامر بدل جائے گی. دیز آر 2 ایپلس. تو بچہ نوٹ کر لے گا کہ اکیلے سیب کے لیے دس آیا تھا اور 2 سیب ہیں تو دیز آ گیا، اور اکیلے سیب کے لیے ایپل آیا تھا اور 2 سیبوں کے لیے ایپلز آ گیا. ایسا لگے تو یوں تجربے سے بچہ جو ہے وہ گرامر کے قوانین اور قواعد سیکھے گا، لیکن باقاعدہ بچے کو رٹائے اور پڑھائے نہیں جائیں گے. البتہ ورڈ کی پروناؤنسیشن جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو الفاظ کی ادائیگی ہے، انگریزی کے الفاظ کی جو ادائیگی ہے، اس پہ بڑا زور ہوتا ہے، بڑا زور ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہونی چاہیے. جیسے گورے بولتے ہیں نا، correct pronunciation of the words is taught. تو ایسے تو بچے کو الفاظ کی اس طریقہ کار میں بچے کو بولنا سکھایا جاتا ہے، اور بولنے کا صحیح جو الفاظ کی پروننسیشن ہے، اس طرح گورے بولتے ہیں، وہ سکھایا جاتا ہے. پروننسیشن کی بڑی اہمیت جی، اور بار بار بچے کو پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ اس لفظ کو آپ نے کیسے بولنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر یہ ہے کہ اصل مقصد ہے کمیونیکیشن. تو کمیونیکیشن کے لیے بچوں کو اچھا خاصا وقت دیا جاتا ہے کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، انگریزی زبان میں پریکٹس کریں، انگریزی زبان میں بات چیت کرنے کی، اپنی بات سمجھانے کی. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا طریقہ ہے ڈائریکٹ میتھڈ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سی جو ہے نا وہ خامیاں بھی ہیں، ہم پڑھنے والے ہیں بھی. جی ہاں. تو ایڈوانٹیجز، بھائی پہلا ایڈوانٹیج جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بچے کمیونیکیٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے پڑھایا گیا، اور ہمیں تو کمیونیکیٹ کرنا ہی نہیں آیا. اب جا کے ہم تھوڑا بہت کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ناؤ وی کین یوز انگلش ٹو کمیونیکیٹ ود ادر پیپل اینڈ ٹو کنوے اوور میسج اینڈ ٹو، مطلب آپ دیکھیں نا بڑا مشکل ہو جاتا تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے تو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے سے انگریزی پڑھی ہے. تو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے جنہوں نے انگریزی پڑھی ہوتی ہے وہ بڑا بعد میں جا کے انگریزی میں بات چیت کر سکتے ہیں یا اپنی بات کو کنوے کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ، یعنی شروع سے ہی بچے کو انگریزی سکھا رہے ہیں، شروع سے ہی بچے کو انگریزی میں بات کرنا سکھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے بات کرنا آ جائے گا اس سے. وہ جب بات کرے گا تو کانفیڈنس سے بات کرے گا انگریزی میں. اور اس طریقہ کار میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ ایک قدرتی طریقہ ہے، یعنی ایک بہترین قدرتی طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ مادری زبان بھی سیکھ جاتے ہیں اور کسی بھی فارن لینگویج کو بھی سیکھ سکتے ہیں. اور اس میں ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ریڈنگ کے اسکل پہ اوپر فوکس بھی ہوتا ہے، رائٹنگ پہ بھی، اسپیکنگ بھی، لسننگ. دیکھیں نا مین فوکس ہے اسپیکنگ پہ، اور ساتھ ساتھ لسننگ پہ، اسپیکنگ اور لسننگ. لیکن ریڈنگ اور رائٹنگ بھی، جب آپ نے دیکھا نا، آپ نے جب ایک زبان سیکھ لی تو ریڈنگ اور رائٹنگ بھی ساتھ میں ہو جائے گی. اسپیکنگ اور لسننگ آپ کی اچھی ہوگی، یعنی انگریزی زبان کی بات کو سننا اور پھر اس کو سمجھنا اور پھر آگے انگریزی میں بات کرنا، یہ اگر آپ کو آ گیا تو ریڈنگ اور رائٹنگ کو پھر ایشو نہیں رہے گا. تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں اس طریقہ کار میں، اور جو ہے وہ خاص طور پر جو ٹیچر ہیں وہ بچوں کو سکھانے کے پروسیس میں بہت معاون، بہت مددگار ثابت ٹیچر اے وی ایڈز استعمال کرتا ہے.
آڈیو ویژول ایڈس، بچوں کو کوئی ریڈیو، کوئی ٹیپ ریکارڈر، مطلب کوئی آڈیو انگریزی میں بچوں کو سننے کے لیے دے دے گا کہ بچوں یہ سنو آڈیو، ٹی وی پہ کوئی انگریزی زبان کی تقریر لگا دے گا، بچے اس تقریر کو غور سے سنیں گے، کوئی یعنی کہ سن کر وہ بچے سیکھ لیں گے۔ پھر کوئی ماڈل، کوئی چارٹس، کوئی تصویریں دکھا کے بچوں کو انگریزی سکھائی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ فائدے۔ نقصانات کیا ہے؟ نقصانات کیا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اب دیکھیں نقصانات یہ ہیں کہ بہت سارے جو ورڈز ہوتے ہیں، فنکشنل اور مبہم قسم کے خیالات ہوتے ہیں نا، ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا وفاداری کے کنسپٹ کو آپ کیسے بچے کو سکھائیں گے؟ آپ لائلٹی سے کیسے متعارف کروائیں گے؟ ٹھیک ہے، جذبہ حب الوطنی یہ کیسے بچے کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہے پیٹریوٹزم؟ تو بہت سے ایسے کنسپٹ ہیں، بہت سے ایسے جو ہے خیالات ہیں، بہت سے ایسے پروسیس ہیں جو بہت ہی کمپلیکس ہیں اور بہت ہی پیچیدہ ہیں اور بہت ہی مبہم ہیں، وہ آپ دکھا کے تو نہیں سکھا سکتے نا۔ تو بہت سارے ورڈز اس طریقے سے سکھانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور گرامر کے رولز اس طریقے میں نہیں سکھائے جاتے۔ تو یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ سیکھنے والے کے لیے بعد میں مسائل کا باعث بنتا ہے۔ یعنی گرامر کے رولز آپ نے بچے کو سکھائے نہیں، پڑھائے نہیں، تو پھر بعد میں بچے کو گرامر کے رول پڑھانا اور اس کی لینگویج میں جو غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس طریقہ کار کے لیے اسکلڈ ایکسپیرینسڈ ٹیچر چاہیے، اور ہمارے ہاں اس طرح کی ایکسپیرینس ٹیچر جو خود بھی بہت اچھی انگریزی بول سکیں، بہت اچھی پروننسیشن ہو ان کی، جو انگریزی زبان میں انگریزوں کی طرح بات کر سکیں، ایسے لوگ ہمارے یہاں بہت کم ہیں، اور یہ طریقہ ہر ٹیچر کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، اس طریقہ کار میں ورڈز کو ٹرانسلیٹ یا فریزز یا جملوں کو اپنی مادری زبان میں ٹرانسلیٹ آپ نہیں کر سکتے، مادری زبان کی اہمیت ہے ہی نہیں اس میں۔ ٹھیک ہے جی، تو جب بچوں کو آپ گرامر کے رولز ہی نہیں سکھائیں گے تو آپ جو لینگویج کی مکینکس ہے کہ لینگویج کس طریقے سے کام کرتی ہے، کیسے پاسٹ فیوچر میں بدل جاتا ہے، فیوچر پاسٹ میں بدل جاتا ہے، مکینکس آف لینگویج، بچے کو کبھی مکینکس کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لینگویج کس طریقے سے کام کرتی ہے، لینگویج کی مکانیات کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے پریزنٹ پاسٹ میں بدلتا ہے، پاسٹ فیوچر میں بدلتا ہے، فیوچر پاسٹ میں بدلتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے۔ اور اسکلڈ ٹیچر چاہیے جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ ہے جی جو ہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ، بچوں کو براہ راست اس زبان سے متعارف کروانا، اسی زبان میں بات کرنا، اسی زبان کے الفاظ سکھانا جس زبان کو آپ سکھانا چاہتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ڈائریکٹ میتھڈ کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ کل ہم آگے مزید نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پھر یہ نیا طریقہ کار ہم